ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ یہ بات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ ویسے تو آصف احمد صاحب موجود ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر خیریت سے. آپ غالباً انڈیا سے ہیں؟ نہیں جی، میں پاکستان سے ہوں. اچھا پاکستان سے. تعارف کروا دیں اپنا. تعارف آصف احمد میرا نام ہے، پاکستان سے ہوں. اور مزید کیا تعارف کراؤں بتا دیں. آپ کس مسلک سے ہیں؟ مسلک میرا وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا ایک ہی مسلک ہے، نہیں جو تمام قرآن و مسلمانوں سنت کے سے تو نہیں. جو قرآن و سنت سے صحیح چیز ملتی ہے میں عمل کر لیتا ہوں. باقاعدہ میرے پہ کوئی چھاپ نہیں ہے. یعنی آپ دیوبندی بریلوی وہابی چشتی قادری نہیں ہیں؟ نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی چیز جس کی بھی ہو میں لے لیتا ہوں، عمل کر لیتا ہوں اس پر. یعنی میں اس پہ پابند نہیں ہوں، قید نہیں ہوں، مقید نہیں ہوں. آپ کس مدرسے سے؟ آپ فارغ التحصیل ہیں؟ نہیں، میں فارغ التحصیل بھی نہیں ہوں. فارغ التحصیل. جی فرمائیے. جی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا میں اصل میں ابھی انٹر ہوں، تو آپ بتائیے اس میں کہاں کیا بات ہوئی ہوئی اس میں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ان کی اپنے جی کتابوں میں کلمے لکھے ہوئے اپنے بابوں کے نام کے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کعبۃ اللہ رسول اللہ. آج یہ اس طرح کے. اچھا. وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے اوپر کچھ کلام کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میرا ایک سوال ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے اپنا تو اس میں کتنے لوگ ان کے فالوورز ہیں، یعنی وہ یہ کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں. نبی علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں بزرگوں کے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں اور کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کا. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ان کے تمام مریدوں کا یہ دل تھا کہ وہ کلمہ پڑھے، اسی کا نام تھا. وہ تو ڈر سے نہیں پڑھتے تھے. نہیں دیکھیں، جتنے بھی معاملات آئے ہیں اب جیسے مرزا صاحب نے اپنا کلمہ پڑھوایا نا، تو ان کے آصف صاحب ایک منٹ. مرزا صاحب نے اپنا کلمہ کہاں پر پڑھوایا اس پر بھی گفتگو کریں گے. آپ چونکہ کلمہ یہ لا الہ الا اللہ چشتی شبلی رسول اللہ ہے، مرزا صاحب نے اپنا نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. میں صرف سوال، خیر بات کہیں چلی جائے گی، صرف سوال میرا یہ تھا، آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ان بزرگوں کے کتنے ہیں، یہ ذرا مجھے گنوا دیں پلیز ذرا. بریلوی جتنے بھی ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے. آپ بریلوی گن لیں کتنے ہیں پاکستان میں نکل جائیں. نہیں میں نے تو دیکھیں بات سنیں تھوڑا سا تسلی سے، آرام سے ذرا بات سمجھنی اور سمجھانی ہے. نہ کوئی میں آپ کو خدا نخواستہ نیچے دکھانا چاہتا ہوں اور نہ آپ بھی جو نا اس قسم کی بات کریے گا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے پیروکاروں میں کتنے لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ بتائیں ذرا. ٹھیک، ان کے پیروکاروں میں کتنے اس نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بیٹھ کر اور وہ باقاعدہ جانا کلمہ پڑھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں چونکہ یہ بریلوی مسلک سے ان کا تعلق پھر ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے بریلوی علماء اور استاد ہیں. تو بریلوی مسلک میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ، وہ چاہے 1 ہو 10 ہو 20 ہو 50 ہو، وہ اس نام کا کلمہ نہیں پڑھتے. اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال جو تھا اس کے مجھے جواب دے دیا میں نے. لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے باپوں نے کلمے پڑھوائے ہیں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، جب ان کے بابوں نے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر ان کے بابوں نے کلمے پڑھوائے ہیں تو کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے، یہ بتائیے آپ. میں بتاتا ہوں جی کتنے لوگوں نے پڑھا اور کتنے لوگوں نے سنا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. جی اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ سند رہے. میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے، آپ کو امید ہے اسکرین نظر آ جائے گی. آصف صاحب جب نظر آئی مجھے بتائیے گا کائنڈلی. اچھا جی یہ کتاب ہے جی، مقابیس المجالس یہ کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت شیخ کے تمام مریدین برگزیدہ تھے. یہ تمام مریدین کی بات آ رہی اور محبت شیخ میں اس قدر محو تھے کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ حضرت شیخ کے در سے کہتے تھے، ورنہ ان کا جی یہ چاہتا تھا کہ شیخ کے نام کا کلمہ پڑھے. یہ نہیں، یہ تمام مریدین آپ خود گن کے بتائیں جی کتنے ہیں. دیکھیں یہاں بات تھوڑا سا سمجھیں کہ دل چاہتا تھا، ٹھیک ہے، پڑھا تو نہیں نا. پڑھا بھی ہے، میں پڑھنے کی بھی دکھاتا ہوں. اچھا
यानी ये अकीदा रखना कि उनका ये दिल चाहते थे शेख के नाम का कलमा पढ़े मोहब्बत में, ये दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त नहीं, नहीं 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 ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन बात जहां तक सही है वहां तक आप माने ना। एक तावील करना और फिर तावील के ऊपर ये कहना कि वो बनना चाहते थे, तो चाहते थे गोया दुरुस्त है? नहीं भाई, कहाँ लिखा हुआ है बताएं जरा। ये लिखा वरना उनका जी ये चाहता था कि शेख के नाम का कलमा पढ़े, ये लिखा है। नहीं नहीं भाईजान, शरीयत पे पाबंद है ना, इसका मतलब उन्होंने नहीं पढ़ा ना। ठीक है, मोहब्बत बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, मैं ये किसी की मसलक की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये ठीक है उनका मौकफ, कलमा पढ़ना जायज ही नहीं है किसी का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात, किसी का भी कलमा पढ़ना। ये कलमा पढ़ने का वो तो डर से नहीं पढ़ते थे, वो शरीयत की बात नहीं, वो शेख के डर से नहीं पढ़ते थे, शरीयत की बात नहीं यहाँ पे लिखी हुई। मैं आपका क्या बोलूँ लेकिन पढ़ा तो नहीं ना, पढ़ा तो नहीं ना। सुनो मैं अर्ज करता हूँ, देखा ना, एक बात है ये, मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अब आसिफ साहब यहाँ पे मौजूद है, अब मैं आसिफ साहब से डर के एक बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरे दिल में है। अब दिल में है तो मुराद क्या है, मेरा वो अकीदा है, ठीक है जी, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा कि यार आसिफ साहब नाराज ना हो जाए, लेकिन दिल में तो है। तो जो दिल में बात होती है अकीदा में होता है। एक मिनट, जो चीज दिल में है वो आपको कैसे पता लगा? ये यहाँ से पता लगा, ये शेख साहब ने बताया। यार शेख साहब ने वैसे एज्यूम किया होगा कि इनको ज्यादा मोहब्बत है और ये चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पाबंद किया ना। आसिफ साहब ये एज्यूम आप कर रहे हैं, आप एज्यूम किसे कहते हैं भला? देखें, मैंने आपसे एक सवाल ये किया है कि कितने लोग ये कलमा पढ़ रहे हैं आज, ये बताएं मुझे। आप कितने, मैंने बता दिया, तमाम मुरीदीन पढ़ रहे हैं। ये चैलेंज है मेरा आपको, मुझे दिखा दें किसी को। वो फरमाइए, मैं इसी तहरीर के ऊपर रह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो शेख साहब ने एज्यूम कर लिया होगा, ये एज्यूम तो आप कर रहे हैं शेख साहब, ये आसिफ साहब। तो लिखा हुआ कहाँ है भाई कि उन्होंने कलमा पढ़ा है इनका? नहीं बात सुने, देखें आप मिसाल भी दिए शेख साहब, आसिफ साहब मैंने एक मिसाल भी आपको दी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आसिफ साहब, देखें अब यहाँ पे मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँ आपसे, अब यहाँ पे आसिफ साहब मौजूद हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं आसिफ साहब को 2-4 सुनाऊं, लेकिन मुझे डर लगता है, मतलब सुनाना, अब मेरा सुनाना जो मकसद है वो मेरा यानी कि अकीदा और मेरा नजरिया कि मैं सुनाऊं, लेकिन मैं शेख साहब को, वो आसिफ साहब को सुना इसलिए मुझे डर लग रहा है कि यार ये नाराज हो जाए, चले ना जाए। अब एक बात बताएं, ये हद कब एक मिनट, मेरा कोई गुनाह करने का दिल चाह रहा है, ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं है, मुझे गुनाह मिलेगा या उसका सवाब मिलेगा? यानी गुनाह मिलेगा, मैं उसका हूँ, मुतामिल हूँ। एक बंदे का दिल कर रहा है गुनाह करने का, लेकिन उसने किया नहीं है तो उसको गुनाह नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है ना? तो ये भी तो गुनाह ही है ना, तो उन्होंने किया तो नहीं ना। तो देखें खामखा की बात, हाँ, तो ये खामखा की बात जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए, और जो बात है वो वहीं तक। आसिफ साहब देखें, बड़ी प्यारी बात आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ज्यादा बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं आप। अच्छा सुने, अब यहाँ पे एक बंदा ये कहता है जी मेरा दिल करता है मैं कलमा पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह, मेरा दिल कर रहा है मैं शेख के नाम का कलमा पढ़ूं, लेकिन हजरत शेख के डर से नहीं कहता। यानी अकीदा और ईमान यही है, गुनाह करने की बात नहीं हो रही, अकीदे की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे, मिसाल इसकी ऐसी है, मिसाल मैं देता हूँ आपको, आप ये समझिएगा। अब मिसाल इसकी ऐसी है कि आप मिसाल के तौर पे आप देखें ना, जहाँ पे आपने गुनाह की बात की है, अब जैद है, उसका जो अकीदा है वो ये है कि वो बुतों की पूजा करे, उसका ये अकीदा है, उसके दिल में ये बात रासिख है। अब वो लोगों के डर से बुतों की पूजा नहीं करता, तो क्या उसको इस नजरिए पे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी शेख साहब, अब सवाल जी, उसका मामला अल्लाह के हवाले है ना, अगर उसका दिल चाह रहा है और सामने कर तो नहीं रहा ना, वो उसका मामला अल्लाह के हवाले है। उसका दिल चाह रहा है, उसका अकीदा नजरिया है, तो उसको गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताएं। उसका ये जाती फेल है, जब तक खुलेआम इस काम को नहीं करता, मुर्तद नहीं होता, तो उस पर कोई सजा या हद मुकर्रर नहीं होगी। यानी ये उसका जो है वो जो गुनाह नहीं कराएगा उसका। मैंने आपसे कहा ना कि इसका जाती मसला आएगा, ये बात जो है वो अल्लाह उसके दरमियान है, जो कि उसके दिल में बात है, उसने अभी ये बात को डिस्क्लोज नहीं किया, ओपनली नहीं किया, उसके बाकी मुरीद ने, उसके पीर ने जाहिर कर दिया ना। यार बस मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अर्ज करता हूँ, अब ये तो बात हो रही है कि शेख के नाम का कलमा पढ़े, आगे तो कलमे पढ़वाए हुए भी हैं, बाकायदा मुरीद ने कहा कि तू ये कलमा पढ़, और मुरीद ने पढ़ा है, वो भी बात मौजूद है, क्योंकि अभी ये इस तारीख के ऊपर बात हो रही है, मैं वो भी आपको साथ दिखाता हूँ ताकि ना बात जो है वो बड़ी मजेदार हो जाए। ये देखें, ये एक तहरीर है, ये किताब है हश्त बहिश्त, ठीक है जी, इसमें ये लिखा हुआ है, सुने लिखा है, फिर ये हकायत बयान फरमाई कि एक मरतबा कोई शख्स
شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں وہی کرے. عرض کی ویسا ہی کروں گا. پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھا کرتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ معاذ اللہ. مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا. بعد اذان شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں, رسول وہی ہے, میں تیرے اعتقاد کو آزمانا چاہتا تھا. یہ تو پڑھا بھی دیا ہے. ہاں تو اب بات انہوں نے اگلی کر دی نا پوری کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی تھے, لیکن اس نے بعد میں بتا دیا کہ نبی تو وہی ہے, میں تو چیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے تو بات نہیں غلط بھائی دیکھیں اگلا جملہ جو آخری انہوں نے بولا ہے نا, وہ انہوں نے اپنی بات کی تردید کر دی, بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے, آپ نے بھی یہ بات بیان, میں پورا اسی لیے پڑھا تھا کہ بات ادھوری نہ رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آصف صاحب کہ اگر کوئی پیر آج بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے یہ کہے کہ میں چیک کر رہا تھا, تو ٹھیک کرے گا؟ گا میں اور ہوئے میں فرق ہے نا, ہوا اور گا میں فرق ہے نا. یہ ہوا نا, یہ ہو گیا, اس کے مطلب کہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں, وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن انہوں نے آگے تردید کر دی ہے. کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں سنیں کرنی نہیں چاہیے تھی. بعد میں انہوں نے اپنی بات کی تردید بھی کر دی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بات کو نہ کھینچا جائے نہ لمبا کیا جائے, جو بات جہاں تک ہے وہاں تک رکھا جائے. میری یہ باقاعدہ سر عقیدے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھینچے اور لمبا نہ کرے, کمال کی بات کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے اپنے اس عقیدے سے جو ہے نا وہ ریٹرن کر لیا, واپس آ گئے ہیں, اور انہوں نے نہ یہ بات کہی ہے. میں اس بات پہ معذرت کرتا ہوں خدا کے ہاں حضور, میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھایا, میں معذرت کرتا ہوں اس بات سے اللہ تعالیٰ کے حضور. کہہ دیا نا انہوں نے آخر میں, تو یار بہت اب دلی طور پر کر لی ہوگا انہوں نے, لیکن انہوں نے رجوع تو کر لیا نا اس بات پہ. اپنی ہوگی سے قیاس کر لیتے ہیں اور میری ہوگی پہ نہیں کرتے. عجیب بات ہے, اپنی باتیں پہلے ازیوم کر لی ہوگی اور آپ جناب انہوں نے کر لی ہوگی. یہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا ہے. کدھر دکھائیں, آخری لائن پڑھیں اپنی, آخری لائن پڑھ دیں. اس طرح ہاں بتائیے. صحیح ہے, میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں, رسول وہی ہے, میں تیرے اعتقاد کو آزمانا چاہتا تھا. گویا اس کلمے کو جو رجوع یعنی کہ اچھا رجوع اتنا کافی ہوتا ہے. اگر کو بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور کہے میں نہیں کرنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کرنا نہیں چاہیے تھا, ہو گیا تھا, انہوں نے وہ واپس آ گئے ہیں. اسی کے اوپر تو ہماری اسٹریم ہے, یہ غلط اور واپس آ گئے ہیں یار. وہ اتنا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ, اور پھر ریٹرن بھی تو ہو گئے نا یار, واپس آ بھی تو گئے, اس میں کیا بات ہے. اور سر یہ اسے رجوع نہیں کہتے, اس کو رجوع اگر کہتے ہوتے تو بعد میں وہ یہ کہتے. بریلوی حضرات بعد میں کتابوں میں اس چیز کو چھاپ کے کہتے کہ چونکہ انہوں نے اس پیر نے رجوع کر لیا, یعنی ایک لمحے کے لیے پھر آپ یہ مان رہے ہیں کہ پیر صاحب جو یہاں پہ تھے, شبلی جو تھے, حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہوئے, دین سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام میں آ گئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیں, نہیں مرتد کسے بولتے ہیں, چلے یہ بتائیں آپ. جو دین سے پھر جائے. تو یہ انہوں نے دلی طور پر دین سے پھرے تھے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ, میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں, اس کی بھی ساری توضیحات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, میں اپنے پاس سے لقمہ نہیں دوں گا. سنیں, اس کی بھی میں دلیل آپ کسی کتاب سے دوں گا. سنیں, لکھا ہوا ہے کہ یہی ہے بہش کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر 640 ہے, یہ نیا ایڈیشن ہے. اچھا, لکھا ہوا ہے کہ بعد اذان اسی موقع کی مناسب فرمایا کہ حقیقی مرید کی اور شرط یہ ہے کہ جو کچھ پیر فرمائے اس پر فوراً یقین کرے اور کسی قسم کا شک دل میں نہ لائے, کیونکہ پیر مرید کے لیے بمنزلہ مشاطہ ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے مرید کی کمالیت کے لیے کہتا ہے. پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں بیعت کے لیے سے آیا ہوں, اگر آپ قبول فرمایا مجھے منظور ہے, لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا. عرض کی بصر و چشم. پوچھا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, اس کو نہیں کہہ رہے کہ نہیں اس طرح کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور آپ کہہ رہے کہ یہ عقیدت مرید درست اعتقاد تھا, اس نے فوراً اس طرح کہہ دیا. آپ نے فرمایا اے عزیز, وہ یہ بات آگے پر لکھی ہے. تو یہ مرید اندھا تھا نا پھر, یعنی شیخ بھی نہ تھا مرید بھی نہ تھا, دونوں پڑھا رہے. میں کہہ رہا ہوں بات سنیں
بات سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غالباً صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تمام صحابہ نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور پھر پوچھا کہ اگر میں یعنی ٹیڑھا ہوں تو پھر تلوار نکال کے، یہ بات کہی تھی. ہاں غالباً تو تلوار کھینچ کے بتایا تھا کہ ہم اس سے سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد کسی کی بھی پیروی جو ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں ہوگی، اور صرف واحد ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جن کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہمیں چلنا ہے بس. یہی تو مقصد ہمارا. یہ دیکھیں نا آصف صاحب، ہماری اس ٹیم کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آنکھیں بند کر کے اپنے اکابرین کے پیچھے نہ چلیں. صحیح بات ہے، کون چل رہا ہے؟ آنکھ بند کر کے کوئی بھی نہیں چل رہا ہے. پڑھایا یہ کلمہ درست نہیں پڑھایا، نہ مرید نے چنگا کلمہ پڑھایا، اور نہ پیر نے اور نہ مرید چنگا تھا کہ اس نے فوراً. اور یہ لکھا بھی ہے کہ راسخ العقیدہ تھا، یعنی درست تھا. اگر درست اعتقاد ہوتا، راسخ العقیدہ ہوتا تو کلمہ کیوں دہراتا؟ بلکہ وہ کہتا کہ بھائی میں کرنی نہیں بات، میں چلا جی. ہاں مرید کو چاہیے تھا کہ وہ پوچھتے کہ حضرت یہ تو کلمہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا ہے، آپ مجھے کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ مرید کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی، اور جو ہاں یہی ہاں بات ہے. اور اس کی دیکھنی چاہیے تھی بنتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھانا درست عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے کہ اپنے کہ نام کا دین. کلمہ پڑھوایا ہے. دیکھیں نہیں، یہ بات آپ نے غلط کر دی نا کہ خارج کروا دیا. خارج کی بات ہی نہیں ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے تو رجوع کر لیا نا. بات سنا ہے، انہوں نے تو رجوع کر لیا کہ وہ آزما رہے تھے. رجوع کسے کہتے ہیں؟ اب جس طرح یار آپ مجھ رجوع سے یہ کہ پوچھ رہے ہیں آخری جو دوسری لائن ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن آپ نے پڑھی ہے نا اس میں، کہ انہوں نے کہا تھا میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا. تو کلمہ تو وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے، بات ختم کر دی انہوں نے. میں عرض کر رہا ہوں کہ رجوع کہتے کسے ایسی یہ بتائیں. مثلا اگر میں کوئی عقیدہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جس طرح آپ کے نزدیک آصف صاحب میں مرتد ہوں، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر میں ٹھیک ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بولیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں لگ جیسے کہ آپ کے نزدیک میں مرتد ہوں، اگر میں رجوع کروں گا تو کیسے کروں گا؟ اگر اس طرح رجوع کریں گے تو پھر تو سارے معاملات ہوں گے. کلمہ آپ پورا پڑھیں گے باقاعدہ اور اعلان کریں گے. اگر آپ نے دیکھیں نہیں سنیں تو اگر آپ نے اعلانیہ ایسا کوئی کام کیا جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو اعلانیہ آپ کو رجوع کرنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا. یار یہ تو ایک مرید کا اور ان کا معاملہ تھا نا، اور انہوں نے کہہ دیا یہ بات. یہ بات دیکھ معاملہ تھا تو آپس تک رہتے کتابوں میں آ گیا. اب وہ تو لکھ دیا نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے بات کہہ دی کہ جو اصل کلمہ ہے وہ تو وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو ادنا غلام ہوں، اس میں لکھ دیا انہوں نے، اپنا کام تو کر دیا. اب آپ اس کو بات کو کھینچیں لمبا کریں ربڑ کی طرح تو کھینچتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں. صاحب چھوٹی سی بات، اس کے اوپر آپ نے مکمل جو ہے وہ فیصلہ سنانا ہے اس بات کے اوپر. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے منصف مزاج انسان. اچھا سنیں، میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ دیکھیں آصف صاحب، کوئی بندہ زید کی مثال لے لے، زید اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے، اس کا مرید اس کے اوپر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں تو عاشق رسول تھا، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، تو وہ ٹھیک کرے گا؟ نہیں مناسب نہیں تھا، لیکن اگلی لائن بتا تو رہا ہوں کہ بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اس بات سے اور بتا دیا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ رجوع سے مراد یہ کہ سارے معاملات دیکھنے پڑے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ رجوع ہے. میری طرف کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات دیکھنے پڑے ہیں. ایک ہوتا ہے معاملہ ارتداد کا، ان کا ایمان تو مضبوط تھا نا، ایمان تو تھا ان کا، انہوں نے زبانی چیک کیا تھا. تو اپنے آپ کا کلمہ پڑھواتے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتا تو دیا کہ کلمہ تو وہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری نبی وہی ہیں، کلمہ بھی انہی کا ہے، بتا دیا انہوں نے. آصف صاحب آپ کا ایمان مضبوط ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے ہمارے ایمانوں کی جو آج کل معاملات ہیں. جی صاحب آپ دیکھیں، اب کوئی بندہ آپ کے پاس مرید ہونے کو آتا ہے، کہتا ہے جی میں آصف صاحب آپ کی پیروی کرتا ہوں، آصف صاحب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی میرے دل کو چھو رہی ہیں، اب میں آپ کا مطلب معتقد ہوں، اب مجھے آپ اپنا مرید کریں، تو کیا آپ اس کو اپنا مرید اپنا کلمہ پڑھا کے کریں گے اور پھر کہیں گے جی سر کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا؟ نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. نہیں یہی تو بات ہے سر. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کرنا ہے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں ان کا مراد یہ نہیں تھی، وہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے اس بات کو اپنے مرید کو بتا بھی دیا، لیکن آپ میرے خیال میں اس کو بات کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، اگلا میرے حساب سے بات ختم ہو گئی. اگلا بتائیں اگلی بات کون سی ہے؟ ابھی تو پچھلے دیکھیں نا، میں آج کرتا ہوں، ابھی ان تینوں میں سے ایک بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. ایک طرف آپ انکار بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی تعویل بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے دیکھیں میرا جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو جو انہوں نے غلطی کی تھی وہ بتا دیا کہ میں چیک کر رہا تھا کہ تم اس میں کتنا تھا.
اچھا، آپ یہ جی بتائیں کہ آپ کا کیا مذہب ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کس مس سے ہیں؟ آپ مسلم ہیں یا کوئی اور کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تو مسلمان آپ ہوں کی الحمدللہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں؟ آخری کن والوں میں؟ جس بھی معنی میں، آخری کے مطلب آخری ہی ہے۔ آخری کا مطلب آخری، ہر لحاظ سے آخری، جی بالکل، ہر لحاظ سے آخری، مکمل۔ بالکل آخری مکمل، نہیں میں جن کو ایسا نہیں نبی علیہ مانتا۔ الصلوۃ والسلام کو آپ جو، ایسا مانتے ہیں؟ ہاں آپ ایسا مانتے ہیں ہر جی جی لحاظ سے بالکل، آخری، میں بالکل آخری؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں دی جائے گی، نہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبوت جو ایسا نہیں دعویٰ دی کرے وہ جائے گی۔ کافر، مرتد اور زندیق ہے، جی اور ٹھیک ہے، جی میں آپ کی بالکل، بات اور سمجھ نہ گیا، کوئی میں نے دعویٰ آپ کی کر بات سکتا سمجھ ہے۔ گیا، میں نے آپ کا موقف جی سمجھ گیا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، گویا خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے، یعنی پرانا آ سکتا ہے، کسی کو دی نہیں جائے گی۔ جی ہاں، وہ جو ایک ہوتا نا، جیسے ویزا لگنا تھا لگ گیا، اس کے بعد ویزے بند ہو گئے، جس کا ویزا لگا ہوا وہ انٹر ہو سکتا ہے، جس کا ویزا نہیں ہے اب بس بند ہو گیا معاملہ۔ یعنی یعنی خاتم النبیین کا مطلب پھر آپ بھی ہر لحاظ سے آخری نہیں کرتے؟ آخری ہیں بالکل، نہیں، ہر لحاظ سے آخری تو نہیں ہے نا۔ میں نے پوچھا، آپ نے کہا آپ کا پہلا موقف تھا کہ ہر لحاظ سے آخری، میں نے سوال بھی کیا تھا آپ سے غالباً۔ ہر لحاظ سے ہی آخری ہیں، بالکل ہر لحاظ سے آخری ہیں، کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبوت دی گئی ہے اب۔ دیکھیں نا آصف صاحب، دیکھیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے آخری ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر لحاظ سے آخری سے یار مراد یہ ہے کہ اب ان کے میں بعد نے کوئی آپ نبی سے نہیں پسند نہیں آتا۔ نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ نیا نبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نیا نبی نبی علیہ نہیں آئے الصلوۃ گا تو والسلام کے نئے نبی بعد، کی آپ نے کہ کی ہے نا نبی کہ علیہ محترم السلام، آخری میں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے دی گئی، اس کے بعد کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبوت ملی ہے یا وہی آتی ہے، تو وہ کافر اور زندیق اور مرتد ہے، میرا یہ جو ایمان ہے یہ کہے کہ اور امت کا اجماع بھی ہے۔ مجھ پر وہی بھی آئی ہے، جو جو یہ کہ مرزا آصف جی صاحب کا کہ مجھ پر جو وہی بھی آئی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ وہی بالکل بالکل، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں تواتر سے بھی فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جو 50 سال کا اپنا عقیدہ تھا وہ بھی یہی تھا۔ چلے آصف صاحب، دیکھیں نا باتوں سے بات نکلتی جا رہی، بڑا مزہ آ رہا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب سوری، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ بھی دعویٰ کرے کہ مجھ پر خدا نے وحی کیا، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی کافر ہے معاذ اللہ، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ وہ ایک ہوتا ہے الہام، اور اللہ تعالیٰ نہیں سجا نہیں، دے وہی چھٹی وہی حص، کی بات کر رہا ایک ہوں ہوتا ہے وہی جس طرح کے انبیاء کو دی گئی ہے، جو جی، وہ والی وحی وہی کی کی بات بات کر کر رہا رہا ہوں۔ ہوں میں، وہی کی بات کر جی، رہا ہوں۔ احکامات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں جی میں اس پر۔ وہی کی بات کر رہا ہوں، واؤ ہے یہ، میں وہی کی بات کر رہا ہوں۔ جو نبی جی اکرم جی، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دعویٰ کرے، یا یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر وحی کیا، وہ آپ کے نزدیک کافر، مرتد و دار اسلام ایک سے خارج ہے۔ شرعی دیکھیں ایک ہو وہ وہی جو کہ بولے میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہو ہاں، رہی ہے، یہ تشریعت اس کرتے کی ہیں، ابھی بات کر رہا آہستہ آہستہ ہوں میں تشریعت میں اور ہوں گی۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ویسے، ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے شرعی اصطلاحی معنی۔ تو جی شرعی جی، اصطلاحی کرتے جائیں معنوں میں، آصف صاحب، مجھے بڑا مزہ آ جی رہا ہے جی، آپ سے بات کرتے اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ شرعی اصطلاحی معنوں میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر وہی ختم ہو گئی ہے، شریعت کا معاملہ پورا ہو گیا، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے بندے سے اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی معاملہ ہے اللہ نے سجا دیا اس کو، تو وہ الگ معاملہ اس کا ذاتی ہے، اس کو باہر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بولے گا تو پھر بولنے کی پھنسے ضرورت گا۔ نہیں۔ یعنی جی جی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا وحی کی صورت میں۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو فرشتے کے ذریعے سے اس سے ذکر کرے وہ یا وحی الہام کرے یا کرتے پردے کے ہیں۔ پیچھے کرے، وہ جی تین جی چیزیں ہیں جی جی جی۔ جی جی بالکل میں وہی عرض کر بالکل۔ رہا ہوں نا کہ وحی جو ہے، وحی کے الفاظ باقاعدہ وحی کسی بھی طریقے، تینوں طریق میں سے کسی بھی طریق سے ہو، تو کیا جی جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا ان کی وفات کے بعد ختم ہو چکا ہے کلیتاً؟ جی جی، اللہ تعالیٰ بالکل اس میں تو معاملہ جو ہے نبیوں کے تک ہوگا نا، یہ جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وہ تو نبیوں سے حسن معاملات صاحب، ہوتے ہیں۔ آپ کو ابھی شک ہے تبھی آپ بات واضح اور کھلم کھلی بات نہیں بیان کر رہے۔ یار شک کی مجھے کیا ہے، میں آپ کو ایک واضح بات بتائیے، اگر آپ نہیں بات بتائیے، کرتے آپ ہیں واضح نہیں الہام بتا کی، رہے، دیکھیں بات واضح پتہ سنیں کیا ہے؟ بات سن واضح یہ ہے، بات میں عرض کرتا ہوں۔ جی سنائے سنائے سنائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو لیتے ہیں کہ اللہ نے ایک بات سجھا دی، کسی کو کوئی معاملہ آیا اس کا اور اس کو اللہ نے سجھا دیا کہ یہ معاملہ اس طرح کر لو،
تو وہ ایک بات الگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے معاملات کے باقاعدہ وہی اس پر آتی ہے اور بولتا ہے مجھ پر وہی آتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, تو وہ زندیق اور مرتد اور کافر ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے کسی پر وہی آئے اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے خدا نے وہی کیا تو وہ درست نہیں ہے, وہ وہی کیے اور میں نبی ہوں, مجھ پر وہی آتی ہے اور شریعت کے یہ کہہ رہے ہیں آپ آصف صاحب کہ وہی کا دروازہ تو کھلا ہے, لیکن جب تک کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں اس وقت تک وہ مرتاد نہیں ہوگا. وہی کا دروازہ کھلا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں یار. اصل میں آپ جو ہے نا پتہ نہیں کہیں بات کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے بات کہی ہے, ایک ہوتا ہے بات سونے, ایک ہوتا ہے چھٹی حص کام کری جاتی ہے بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سجھا دیتے ہیں کسی کام میں, اس کا یکسو کر دیتے ہیں. جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں نا, استخارہ کیا چیز ہے استخارہ. میں بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن یہ نہ بنیے کہ کوئی یہ کہتے میں خدا کا نبی ہوں, میں خدا کا نبی ہوں, اور وہ کوئی ایسے معاملات کرے جو کہ شریعت سے بالکل واضح ٹکراتے ہوں. یعنی وہی کا دروازہ کھلا ہے؟ نہیں, کس نے بولا؟ میں نے آپ سے کہا, بات سنا, میں نے آپ سے وہی کا دروازہ بند ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات اللہ تعالیٰ بندے کو سجا دیتے ہیں, لیکن واقع باہر واقع. استخارہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ نہیں, وہی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے, اللہ تعالیٰ کیسے وہ تو بند ہے, وہی کا جو معاملہ ہے وہ ویسے تو بند ہے. لفظ اپنے متعلق انسان اگر استعمال کرے بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہ ہاں مجھ پر وہی ہو رہی ہے, کہ مجھ پر وہی ہوتی ہے, بالکل, پھر وہ کافر و مرتد ہے. ہاں یہ میں پوچھ رہا ہوں. اب آپ نے یہ فرما دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وہی ہوتی ہے وہ کافر مرتد اور دار اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آصف احمد صاحب کے صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال روایت نمبر 7373 میں حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرمائیں گے تو ان کا مطلب یہ روایت موجود ہے کہ اذا اوحى اللہ الی عیسی ابن مریم, جب اللہ عیسی ابن مریم کی طرف وحی کریں گے. اس کا کیا جواب ہے؟ تو میں بات تو ہو گئی پوری. وہ بات یہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام, بات سنا, عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی آئیں گے, یعنی یہ ابھی ان کو نبوت دی گئی ہے یا پہلے سے نبی ہیں وہ آلریڈی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی ہو رہی ہے, پہلے کی بات نہیں ہو رہی. میں دیکھا نا بات, نہیں, اچھا وہ نبی ہے نہیں ہے, یہ بتا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, وہ گزر وفات پا چکے ہیں, وہ تو وفات پا چکے ہیں. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا, مسلمانوں کو تو نہیں ہے. مرزا صاحب کا جو 50 سال, ایک منٹ, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یعنی زندہ ہی مانتے تھے. اگر سنت والجماعت سے وہ لوگ مراد نہیں ہے کہ جو اہل سنت سے مراد جو آپ لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ مراد نہیں ہے. حضور نے وہاں پہ آپ کے پاس روحانی خزائن ہے اس وقت؟ بالکل موجود ہے روحانی خزائن. ایک منٹ پھر ہولڈ کیجیے گا, میں پیج نکال لوں گا. آپ سنیں آصف صاحب, یہ بات آگے نکل گئی, میں یہ عرض کر رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ, میں سنوں گا, میں آپ کی روحانی خزائن کی بات بھی سنوں گا. میں یہیں پہ میں نہیں جاؤں گا کہیں. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک حوالہ لگا رہا ہوں مرزا صاحب کا. نہیں, وہی کا معاملہ, ابھی وہی کا معاملہ جو آپ کر رہے تھے نا وہ نہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون لے کر آیا, ابھی بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی کس نے کی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ وہی کریں گے؟ یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ وہی کا ذکر کر رہا ہوں نا. تو وہی کا ذکر کس پر ہوگی؟ نبی پر ہوگی, عام آدمی پر ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, ہوگی نا. تو میں ہاں ٹھیک ہے, اب یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میں حوالہ لگا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے کوٹ کی ہے حدیث کہ وہ آئیں گے, نازل ہوں گے باقاعدہ. اب مجھے آپ نے کہا بعد میں, پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سن لیں آصف صاحب, سنیں, میں یہ عرض کر رہا تھا آصف صاحب میرے محترم, آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. میں نبوت کی بات نئے اور پرانے کی نہیں کر رہا تھا, وہ تو پہلے ہو چکی ہے بات نئے اور پرانے کی, اور وہ بھی عوام تک چلی گئی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا دروازہ کھلا یا بند؟ آپ نے فرمایا بند ہے. بعد کی بات ہو رہی ہے, اس میں نئی اور پرانی کی تو بات نہیں ہو رہی تھی. آپ نے اس کے اوپر یہ حد لگائی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وہی ہوئی ہے, وہ جھوٹا, کذاب, مکار اور مرتد, در اسلام سے خارج, معاذ اللہ.
یہ آپ نے باتیں کی، اور میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے کے نبی ہیں. میں پہلے اور پرانے کے نبی کی بات نہیں کرتا، میں نئے پرانے نبی کی تو بات نہیں کرتا، میں تو وحی کے اجرا کی بات کر رہا تھا. جی آصف صاحب، آپ نے ایک طرف فل موقف اپنا بیان فرمایا اور اس کے اوپر پھر تصریح کی ہے، اور اس کے اوپر پھر حد لگائی ہے، اور حد بھی کو تھوڑی نہیں چنگی ٹکا کے لگائی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی اور آپ کو سمجھ بھی لگ گئی ہے کہ صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال روایت نمبر 7373 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں اس پر 1% بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوں جناب. بالکل بات میں نے جو کہی ہے وہ اٹل ہے، بالکل صحیح ہے وہ. آپ جی اب سن لیں نا آپ بات، میں نے آپ کی مثال دی تھی. بات سنیں. فرض کریں کہ سعودیہ نے ابھی لوگوں کو 100 لوگوں کو ویزا دے دیا، ٹھیک ہے. میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، آپ غلط طرف جا رہے ہیں. میں نبوت کی بات کر رہا ہوں. بات نہیں کر رہا. دیکھیں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے بولنے دیں گے، ذرا مجھے بولنے دیں گے. چند جملے مجھے بولنے دیں. چھوٹی سی بات میں آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ نون احمدی ہیں، مطلب آپ اپنے تئیں آپ مسلمان سمجھتے ہیں. میں الحمدللہ میں مسلم ہوں. یہاں پہ ذکاء سرور صاحب موجود ہیں، یہ بھی نان احمدی ہیں. یہ احمدی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم دونوں کی جو گفتگو ہوئی ہے، یہ ابھی جو خلاصہ نکلا ہے، اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ذرا آصف صاحب ذرا ایک منٹ رکیے گا، صرف ایک منٹ پلیز بولیے گا نہیں. جی جزاک اللہ. جی اچھا زکا السلام صاحب، علیکم. ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ نے یہ گفتگو زکا صاحب سنی ہے کہ آصف صاحب سے میں نے سوال کیا ہے کہ بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ انہوں نے فرمایا بند ہے. بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب پھر میں نے ان کو صحیح مسلم کی روایت دکھائی ہے کہ آپ کی عقیدے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہی کرے گا. تو یہ پہلے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے. وہی پہلے ہونی ہے، یہ بعد میں ہونی ہے. اس کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ صرف اتنا پیٹ جملہ جواب دیجیے گا، باقی میں آپ کو بعد موقع دوں گا. دیکھیں پہلے بس ایک جملہ میں اپنے لیے بولتا ہوں کہ میں اس روایت کو درست نہیں سمجھتا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر اس روایت کو صحیح ماننا جائے تو پھر تو وہی کو آگے ماننا پڑے گا. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ زکا صاحب، بہت شکریہ. چونکہ آپ وہ غامدی صاحب کے فالوور ہیں غالباً، اس لیے آپ اس روایت کو درست نہیں مانتے، فاطمہ مسیح کے قائل ہیں. جی آپ یہ فرماتے ہیں آصف صاحب کہ اس کے اوپر اجماع یا مسلمانوں کا عقیدہ، یہ بھی مسلمان ہے اور یہ احمدی نہیں ہے، ان کا فاطمہ مسیح کے اوپر یقین ہے. اچھا جی آصف صاحب، یہی عرض کر رہا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اوپر آپ نہیں سکتا بندہ کہ وہی کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، بلکہ اس کے اوپر دیگر لوگ سنیں. آصف صاحب آپ کو میں آپ کا موقف بتاؤں، آپ یاد رکھیے گا جب نیکسٹ ٹائم کسی سے بات ہو، آپ لوگوں کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ تو بند ہے، لیکن اس میں استثناء ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے. اگر آپ استثناء کے لفظ لگا رہے تھے پھر بھی کسی حد تک بچت ہو جاتی ہے، آپ نے وہ بھی لفظ نہیں لگایا. ارے بھائی یہ والی بات ہے کہ آپ صرف پھنسانا چاہ رہے ہیں بات کو. آپ نہیں آپ میں بتا رہا ہوں نا، کامن سینس کی بات بھی ہوتی ہے نا کچھ، کہ بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو یہ بات تو الگ ہے، مجھے کیا پتا بات کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے یار. اگر آپ ابھی بات کرتے نہیں ایکسیپشن، بات سنیں اگر آپ یہ ایکسیپشن رکھتے تو میں ضرور اس بات کو نا پھر رکھتا سامنے آپ کے. نہیں آصف صاحب دیکھیں، میں آپ کو آپ بعد میں نکال کے لا رہے ہیں. نہیں آپ بعد میں نکال کر لا رہے ہیں نا یار. نہیں میں نے تو عقیدے کی بات کی ہے. عقیدے کی بات لگانا کیا یہ بات کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے؟ میں تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے. آصف صاحب میرا خیال ہے کہ شاید میں نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی شخص دعویٰ کرے نبی ہونے کا اور بولے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے. دیکھیں بات میں نے بات میں آپ سے کلیئر کروائی ہے، اگر آپ کہیں میں آپ کی ریکارڈنگ یہاں پہ چلا سکتا ہوں. ہاں چلائیں. ایک منٹ رکیے گا. جی یار کوئی بندہ، میں یہاں سے ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ. جی میں چلا گا. لیکن واقعی پہاڑ واقعی استخارہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ نہیں وہی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے. اللہ تعالیٰ کیسے؟ وہ تو بند ہے،
وحی کا جو معاملہ ہے وہ ویسے تو بند ہے. لفظ اپنے متعلق انسان اگر استعمال کرے بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ ہاں مجھ پر وحی ہو رہی ہے، کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، بالکل پھر وہ کافر و مرتد ہے. ہاں یہ میں پوچھوں. اب آپ نے یہ فرما دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے وہ کافر مرتد اور دار اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی یہ آپ نے سن لیا. یہ آپ نے اپنا موقف بتایا آصف صاحب، اپنا عقیدہ بتایا. جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے، یا نبوت پہلے سے دی گئی ہے ان کو؟ میں نبوت کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو وہی کی بات کر رہا تھا. آپ ارے وہی کی بھائی، وہی بھی اسی پر ہوتی ہے جس کو نبوت ملتی ہے نا بھائی. نہیں میں وہی کی نبوت، میں نے نبوت کی بات اس لیے ویسے ہی چھوڑ دی تھی. جلی اللہ بھائی یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک منٹ پلیز، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی کوئی بندہ بیچ میں بولے نہیں آصف صاحب کے علاوہ. میں یہ عرض کر رہا تھا آصف صاحب، چونکہ وہی کی بات ہو رہی تھی، نبوت کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ نیا ہے یا پرانا. آپ نے اپنا مائک بند کر لیا فاروق صاحب، مائک اپنا میوٹ کر لیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا دروازہ بند ہے. یہ آپ کے الفاظ پیٹ میں کو سنا نہیں ہے، کہیں تو دوبارہ سنا لیتا ہوں، جس میں آپ نے کلیتاً یہ بات بیان کی ہے. اس میں آپ نے کوئی اضافی بات، کوئی تشریحی، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی. اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں نئے اور پرانے کی. میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، میں وحی کی بات کر رہا ہوں کہ بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ بتائیں کہ وحی جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرے گا یا پہلے کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ جی آصف صاحب، اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے وحی کرے گا. حدیث میں ذکر ہے، یا ان کی وفات کے کوئی تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ بات کرے گا. یہ تو بات کی بات ہو رہی ہے. میں نبوت کی بات نہیں کر رہا تھا کہ پہلے والے آئیں گے یا بعد والے آئیں گے. وہ تو پہلے ایک بات جو تھی وہ میں نے وہیں پہ وائنڈ اپ کر دی تھی، میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. جی آصف صاحب آپ بولیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی آواز آپ. میں کچھ چیزیں بول چکا ہوں، شاید وہ آواز آپ کو آئی نہیں ہے، میرا خیال ہے. مجھے نہیں آواز. یہ ابھی آپ نے جو فرمایا نا کہ آواز آ رہی ہے، یہ آواز ہے، اس سے پہلے کوئی آواز نہیں آئی. ہاں تو اس کا مطلب ہے میرا مائک میوٹ تھا. اچھا بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا مائک کھلا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ شاید کو بات چیزیں ہوتی ہیں کامن سینس کی، انڈرسٹوڈ ہیں. اس میں یہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اگر ہونی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت کے اس پر نہیں ہوگی، وہ پہلے سے ہی نبی ہیں اور ان کا آنا ابھی ثابت ہے. اور آپ کی کتاب میں ہے یہ ملفوظات، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 32 اور 33. اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کھول لیں، دیکھ لیں اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا جی نے خود لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آسمان سے اتریں گے اور 2 چادریں انہوں نے اب پہنی ہوئی ہوں گی، یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ سوال پھر دہراتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی اور میں نے یہ اسکرین بھی سامنے کر دیا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں مائک میوٹ نہیں کر رہا. میں یہ سوال عرض کر رہا تھا آصف صاحب، کیونکہ آپ نے اسے توجہ سے سنا نہیں ہے بلکہ سنا تو آپ کو سمجھ آ گیا، تو اس لیے آپ اس کو لپیٹ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں الجھن میں ڈال رہا ہوں. میں نے سوال نہیں سمجھ دیکھیں، وہ احمدی بھی نہیں ہے. زکوٰۃ سب سمجھتے ہیں، وہ احمدی مسلمان نہیں ہے. ایک منٹ تھوڑا سا مجھے موقع دیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی آیا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد، کہ میں نہیں، مجھے نبوت بعد میں دی گئی ہے؟ میں ابھی نبوت کی بات نہیں کر رہا، میں تو وہی کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی وہی کس پر نازل ہوتی؟ چلیں بتائیں. میں تو وہی کی بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا دروازہ کھلا ہے یا بند؟ آپ نے فرمایا بند ہے. جو دعویٰ کرے وہ کاذب، کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. بس یہ آپ الفاظوں پہ کھیل رہے ہیں. آپ معذرت، آپ سے بات میرا خیال میں شاید مزید نہیں کر سکوں گا. آپ نے فرمایا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جی میں نے آپ سے کہا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص یہ کہے میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ نے نہیں بیان فرمائے. آپ بات کو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آصف صاحب آپ نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا ہے، میں نے آپ کو آڈیو آپ کی سنائی ہے، کہیں تو دوبارہ سناؤں. یار آپ نے ایک حصہ سنایا ہوگا نا، میں پورا دیکھ لوں گا، بعد میں بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اگر یہ بات ٹھیک فرض کریں آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے تو اس کو کلیئر کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، اور اگر وہ جیسے احادیث میں ہے تو وہی. میں خدا کا نبی ہوں اور وہ ایسے معاملات کرے جو کہ شریعت سے بالکل واضح ٹکراتے ہوں. یعنی وحی کا دروازہ کھلا ہے؟ نہیں، کس نے بولا؟ میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ سے
वही का दरवाजा बंद है, लेकिन बाज दफा ऐसे मामला अल्लाह ताला बंदे को सुझा देते हैं, लेकिन वाकई बाहर वाकई इस्तिखारा कैसे करते हैं आप? नहीं, वही का दरवाजा जो है वो बंद है, अल्लाह ताला कैसे? वो तो बंद है, वही का जो मामला है वो वैसे तो बंद है। लफ्ज़ अपने मतलब इंसान अगर इस्तेमाल करे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाँ मुझ पर वही हो रही है कि मुझ पर वही होती है, बिल्कुल, फिर वो काफिर हो जाता है। हाँ, ये मैं पूछूं, अब आपने ये फरमा दिया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करे कि मुझ पर वही होती है, वो काफिर मतलब दार इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। फिर आपको आपसे खास है और फिर पीछे से और थोड़ा पीछे करके जी मैंने आपसे यही कहा था, कोई भी बंदा ये बोले नबी अलैहिस्सलाम के बाद कि मैं नबी बना हूँ, मुझे नबूवत दी गई है, मैं नबी हूँ, ये मैंने बात नया यार आप पता नहीं क्या बात करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आप इजाफत कर रहे हैं। अच्छा साबित, अच्छा ठीक है, अब आप अगर बात को उस तरह लेके जा रहे हैं तो मैं अब आपको बता रहा हूँ दोबारा कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो मामला है वो तो पुराना है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी शख्स आके बोले। आसिफ साहब, मैं नबूवत की बात नहीं कर रहा कि नया आएगा पुराना आएगा, कौन आएगा कौन, मैं ये बात तो मैं नबूवत की बात नहीं, मैं वही की बात कर रहा हूँ कि बाद आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का दरवाजा खुला, आपने फरमाया कुल्लियतन बंद, ये आपके अल्फाज थे, मैंने सुना है आपको। ईसा अलैहिस्सलाम देखें मशवरे के तौर पे वो ये बात कि आप ये बयान फरमा दें कि मुझसे क्योंकि पहले अपना अकीदा बयान करने में गलती हुई है, मुझे मुगालता लगा, मैं दोबारा अपना अकीदा वजाहत कर दूं, ये क्या गलती नहीं हुई, ये आप बात पकड़ रहे हैं, बस मैं पकड़ रहा हूँ, बाकी दोस्त मौजूद है जो कि हम भी नहीं है, वो कह रहे हैं आपका अकीदा ये, और आप कॉमन सेंस की बात है भाई, ये जो है ना अपना क्या नाम है इनका, जावेद अहमद गामदी वगैरह, ये और आप एक ही जो ना वो है मामला उनके, कोई ज्यादा फर्क नहीं है आप लोगों में। हाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है आप लोगों में, नहीं ये गलत बात, बहुत फर्क है। उम्मत मुस्लिमा एक तरफ है और आप लोग एक तरफ हैं भाई। नहीं उम्मत मुस्लिमा, मुझे आप बता दें आसिफ साहब, कोई एक ऐसा मामला जिसमें उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, एक मामला मुझे बता दें। खत्म नबूवत पे बिल्कुल सबका इत्तेफाक है। जरीब साहब मैं अगर जगह साहब एक मिनट रुकिएगा, जगह साहब अभी आपने मैंने को बंदा बोलने निमाजत के साथ। अच्छा आसिफ साहब, क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत के ऊपर सारों का इत्तेहाद और इत्तेफाक है? जी बिल्कुल। अब ये जुमला बाद में रिफ्रेश तो नहीं करेंगे? नहीं, पक्की बात है। जी लेकिन अब मसला ये कि आपको शायद कहीं घेरना है तो अलग बात है। आप मुझे मसला बताएं, मसला क्या है? आपको घेरना, आप मसला बताएं, आप मसला बताएं, मसला क्या है? मैं आपको अपना मकसद बताऊं, मेरा मकसद ये है गुफ्तगू करने का कि हम अवामुन नास को बताएं कि जो वो अकीदा और नजरिया और उनका ईमान है वो असल में अवाम को बताते नहीं है और वो छुपाते हैं, वो नहीं बताते। और फिर जो ये कहते हैं कि हमारा आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, हम सबका मुत्तफिक का ये फैसला है, वो किसी एक मसले पर भी मुत्तफिक नहीं है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि किस पर मुत्तफिक है, आपने फरमाया खत्म नबूवत पे। जी आपकी अल्फाज है अपने, इस बात पे मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूँ कि आप इस पे कायम और दायम है कि भाई मुझे बताएं, एक मिनट, क्या पूरा इस्लाम सबका अलग अलग है क्या? आप क्या समझते हैं कि सबका इस्लाम अलग अलग है? सबका इस्लाम अलग कितने? अच्छा कितने, एक मिनट बात सुने, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस से कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 नमाजें पढ़ते हैं। तो इत्तेफाक है, इख्तिलाफ है? मैं आपको इसके ऊपर भी इत्तेफाक बताऊंगा। मैं इसमें भाई किसी आपके अपने एक मिनट आपके 14 एक मिनट आपके फरके पे बात कर रहे हैं ना, बात सुने, आपके खुद के 14 फिरके हैं। आपके अभी इफ्तिखार जम्बा साहब ने खुद ऐलान किया है नबी होने का। किसने किया? ठीक है, इफ्तिखार जम्बा ने। इफ्तिखार जम्बा कौन है? आपको नहीं पता? इफ्तिखार, आप नाम गलत ले रहे हैं, इफ्तिखार जम्बा तो है ही नहीं। देखिए आसिफ साहब, मैं बता, अधूरी बातें करने का फायदा नहीं, अधूरा इल्म होता ना। अच्छा जम्बा कौन है? इल्म इंतहाई नुकसानदेह है बजाय कि हो ही ना। अगर इंसान को इल्म नहीं है तो खैर है, अधूरा इल्म इंसान को गुमराह की तरफ लेके जा सकता है। किसने जम्बा कौन है जिसने अभी दावा किया है नबूवत का दोबारा? भाई आपको बताओ, मैंने क्या पता? आपने नाम दिया, इफ्तिखार जम्बा आपने नाम दिया, आपको बताओ, मुझे तो पता नहीं है बंदा कौन है। अच्छा एक मिनट में आपको सुना देता हूँ। सुने, आपने फरमाया कि खत्म नबूवत के ऊपर है, सबका इत्तेफाक है, सब आपस में मुत्तफिक हैं, ये जुमला आपका ही है? जी बिल्कुल आपका। मुझे अब ये बताएं कि अगर बाद जमाना नबवी को नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ फर्क ना आएगा, इस तहरीर के ऊपर किसका फतवा मौजूद है?
दोबारा बोलिएगा जरा। अगर बाद ज़माने नबवी को नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा, इसके ऊपर किसने फतवा लगाया कुफर का और खत्म नबूवत के मुनकर होने का? ये तो पूरा कुरान पाक इस पर गवाह है, अहादीस शरीफा इस पर गवाह है, उम्मत का कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुरान और अहादीस की बात, मैं इत्तफाक की बात करता, देवबंदी वहाबी बरेलवी की। आपने फरमाया ना कि सबका इत्तफाक है, उस हवाले से मैंने अर्ज किया है कि अगर अब्दुल गफ्फार जम्बा है जी, एक मिनट, वो अब्दुल गफ्फार जम्बा है जिसने ये दावा किया है। अच्छा, ये आपने सर्च और वो नहीं सर्च नहीं, मेरे पास है असल में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो वो दिमाग में नाम नहीं रहते। बात आप ये नाम बता देते ना क्या यार, ये नाम नहीं, ये नाम है, आप भी खेल रहे हैं मेरे साथ। नहीं, आप भी खेल रहे हैं मेरे साथ। मेरी तरफ क्या क्या चल रहा है देखें, ये नीचे पूरी लाइन चल रही है, ये चल रही है, ये स्ट्रीम चल रही है, ऊपर वो सारी लिंक चल रहे हैं, ये सारा डैशबोर्ड चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, फिर भी मैं अपनी बातों को रिकॉल कर रहा हूँ ना। आप तो अपने कहे पर याद नहीं कर रहे और आप तो माशाल्लाह आलिम दीन है। अच्छा सुने आसिफ साहब, सुने, मैं एक सादा सा छोटा सा आदमी यार, सुने, ये तो आपकी आजी इंतसार है। सुने आसिफ साहब, अर्ज कर रहा हूँ मैं, आपने फरमाया कि खत्म नबूवत पे आप सबका इत्तफाक और सब मुत्तफिक हैं, ये जुमला आपके है। मैंने आपके सामने एक तहरीर किया है कि ये जो जुमला ये तहरीर है कि अगर बाद ज़माना नबी को नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ फर्क ना आएगा। इस तहरीर के ऊपर, इस जुमले के ऊपर किसने फतवा लगाया है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। हुसामुल हरमान किसकी किताब है, जानते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता हुसामुल हरमान? आपको पता है आसिफ साहब, जहाँ पे आप लाजमी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये किताब किसकी है? अच्छा, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के आपके साथ, है ना, मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो क्या मतलब है यार? चले आसिफ साहब, मैं हुस्न ज़न रखते हुए ये कहता हूँ कि आपको नहीं पता, ठीक है, कोई मसला नहीं। हुसामुल हरमान किताब है आल हजरत की इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की, ठीक है। उन्होंने उस किताब में इस तहरीर के ऊपर अगर बाद ज़माने नबी को नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा, इसके ऊपर खत्म नबूवत के मुनकर होने का इल्जाम लगाया है कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर है। अगर आप मुझे तहरीर की सूरत में कहें कि दिखाओ, मैं दिखाने को तैयार हूँ। तकरीर की सूरत में कहो दिखाओ, मैं दिखाने को तैयार हूँ। किताब की सूरत में कहो दिखाओ, मैं वो दिखाने को तैयार हूँ। जिसके ऊपर आपका दिल मानता है मुझे वो बता दें। एक मिनट में आपकी जो स्क्रीन है ना मुझसे कहीं थोड़ी सी आगे भी। आपकी आवाज आसिफ साहब नहीं आ रही है, और मेरा तीर वो पिया जो मैं माइक नहीं म्यूट किया, मेरा तीर खलोता जी, देखो मेरा तीर जो मैं माइक नहीं म्यूट किया। दोबारा आ रहा हूँ, क्या फरमा रहे हैं? वो है, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आसिफ साहब बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है? जी जनाब, वो असल में पहले स्क्रीन आगे हो गई थी उसमें। कोई गल नहीं, खैर हो जाता कदी कदी। दो बंदे आ गए जी, नाल आसिफ साहब मैं भी कहा जी, इन्हें भी ऐड कर दो। दो बंदे क्या कर देने पे? आवाजें डबल आ रही हैं। डबल भाई तुम दो माइक खोलने में ख्याल दो डबल आवाज हो रही है दूसरे को। यार एक मिनट, इसको रिमूव करके इन्हें ऐड करिए। इधर से आप है केड़े पास हो यार तुसी? एक मिनट आसिफ साहब, यहाँ से आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। फिर मैं निकाल देना एक स्टूडियो, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब सही है मेरे ख्याल है। मैं तो जरा सामने रखा था कि पता लगे कौन है। ठीक है, आवाज आ रही है आसिफ साहब? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ जी, मैंने ये अर्ज किया है कि आप किस चीज पे बिलीव करते हैं? किताब को दिखाऊं, तहरीर को दिखाऊं या तकरीर को सुनाऊं कि ये खत्म? यार मेरी बात सुने, आप बहुत आगे पीछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी आने का दावा करे, कोई वही आने का दावा करे, मैं उसको मुर्तद और जिंदगी मानता हूँ। ठीक है, अब बात आगे पीछे में कौन क्या कहता है, बातें आप कर रहे हैं उन्हीं बातें पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप कौन क्या कह रहा है, बात सुने। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ भी कहता रहे, बात यही है मेरी बस। नहीं देखना, मैं अर्ज करता हूँ आपकी बात। ये तो आपने अपना अकीदा बता देना, ठीक है, ये तो अकीदा बताए, अकीदा बताना और दलील देना और फर्क होता है। सुने आसिफ साहब, बात ये है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपसे मैंने पूछा, आपके मुताबिक सवाल किया कि आप ये कहते हैं कि आलम इस्लाम का, उम्मत मुस्लिमा का
میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کو ایک بتا دیں عقیدہ کہ جس پر امت مسلمہ متفق ہو. آپ نے کہا ختم نبوت. میں نے آپ کے اوپر یہ دلیل دی, آپ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے کہ ختم. سن لیں میری بات, سنیں یاسر صاحب, یہ بات ریکارڈ کر لیں اپنے پاس, بے شک دوسرا فون نہ رکھ لو, ریکارڈنگ کر لو. عقیدہ ختم نبوت ہو, عقیدہ توحید ہو, عقیدہ رسالت ہو, ان چیزوں پر بھی جو بنیادی اعتقادات ہیں ان کے اوپر بھی ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. یہ آپس میں دست و گریباں ہیں, ان کا آپس میں کسی قسم کو کوئی اتفاق نہیں ہے. ان تینوں میں سے پھر بھی آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ کوئی ایک موضوع چن لیں, ایک لفظ چن لیں, آپ کو بتاؤں گا جی کیسا اختلاف ہے کیسا نہیں. مرضی آپ کی. یار آپ ہی بتائیں, آپ کی جماعت میں اتفاق ہے؟ یہ تو میں نے دعوی نہیں کیا, یہ دعویٰ تو آپ کا ہے. نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا, تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اختلاف دیکھیں بعض چیزوں میں اختلاف رہتا ہے. اختلاف جو ہے امت کا جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے, اس میں لڑنا نہیں چاہیے. اس میں جی کون سا اختلاف, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھے لکھے, ہم بھی تھوڑا بہت کچھ جانتے ہیں, یہ نہیں کہ بالکل ہی نابلد, ایسا نہیں ہے. یہ جو حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم بھی یہ پڑھتے ہیں, ہم بھی یہ جانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس اختلاف کو امت کا رحمت کہا گیا کہ وہ اختلاف امت میں رحمت ہے, وہ یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہوں, وہ تو بھی کافر تھا, تو بھی کافر تھا, تو بھی مرتد, تو بھی معلوم. یہ رحمت ہے, اس کو آپ اس میں جوڑ رہے ہیں. نہ کریں آصف صاحب, بات سنیں, یہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کی میرے خیال میں شعور کی کمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا تھا, تو اس میں تمام چیزیں ان کی جو ہے نا فالو کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے نا وہ دیوبندی اس کو فالو کر رہے ہیں, کوئی اہل حدیث فالو کر رہے ہیں, کوئی شیعہ فالو کر رہے ہیں, کوئی اختلاف جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہے کہ شلوار گوڈا تو کنی چکنی ہے, ٹخنیاں تو جڑے تو نیتے ہاتھ بننے نہیں بننے. آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے نہیں؟ تھوڑی. آپ کو مجھے لگتا ہے آپ شاید کراچی سے آپ. جی میں کراچی سے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے, چلو میں پنجابی نہیں کرتا. مطلب یہ اختلاف فروعات جو ہیں, مثلا جو ہے ہاتھ وہ ناف سے نیچے باندھنے ہیں, ناف سے اوپر باندھنے ہیں, سینے پہ باندھنے ہیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے, ہاتھ بند کر کے نماز پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے اوپر جو اختلافات ہیں, اور یہ اختلاف رحمت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مسائل میں مثلا کون سا جانور جو ہے وہ حلال ہے, کون سا جانور جو ہے حرام, پانی کے سارے جانور کے حلال ہے, پانی کے سارے جانور کے حرام ہے, یہ اختلافات جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے, باعث رحمت ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن یہ اختلاف کے بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو جناب پہلے کا دعویٰ کرے وہ منکر ہے, اور پھر کوئی بندہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کو پھر کفر کا فتویٰ لگے کہ بھائی یہ کافر ہے, مرتد ہے, دار اسلام تو خارج ہے, اور پھر ساروں کا یہ آپس میں اس بارے میں کفر کی بات ہو. میری بات ایک نوٹ کیجیے گا لازمی, آپ نے فرمایا کہ آپ فارغ التحصیل بھی نہیں ہے, میری بات سنیے گا. دیکھیں نا اختلافات تو بہرحال ہوتے ہیں, یہ تو کوئی مثلا میں اگر جہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں میرے ساتھ اور دو سامنے موجود ہے, اگر میں کوئی اپنے ایک پوائنٹ بیان کروں گا تو فضل صاحب یا زکار صاحب یا کوئی اور دوست ہو سکتا ہے اس سے مختلف بات کریں, لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا, عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. عقیدے میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس کو پھر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. مثلا جو بندہ یہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق مانتا ہوں, یہ عقیدہ ہو گیا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہوں, جو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم الیہ. اب یہ دونوں عقیدے نظریات الگ الگ ہو گئے, ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں. عقیدہ ختم نبوت جو بنیاد کرتے ہیں آپ اسلام کی ہے, اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں. مثلا بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ختم نبوت کا منکر ہے, دیوبندی کہتے ہیں بریلوی ختم نبوت کا منکر ہے, یہ دونوں کہتے ہیں وہابی ختم نبوت کا منکر ہے, یہ تینوں مل کے کہتے ہیں شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے, اور شیعہ ان تینوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. جری اللہ فاروق صاحب ایک منٹ رکیے گا پلیز, میں معذرت کے ساتھ ایک منٹ رکیے گا. اتفاق آصف صاحب کدھر ہے؟ مجھے نہیں لگا, آپ نے کہا, آپ نے 4 پوائنٹ لفظ بولا کہ تمام مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں اور جو ہے اب وہ آپ ایک طرف کھڑے ہیں. مجھے ایک طرف کھڑے دکھائی نہیں دے رہے, اس لیے کہ ہم سب ایک ہی طرف ہیں اور آپ لوگ دوسری طرف ہیں. میں نے پوچھا کہ کس چیز میں آپ ایک طرف ہیں, آپ نے کہا ختم نبوت, میں نے کہا اس میں بھی نہیں آپ ایک طرف, اور کوئی لفظ نہیں, اس میں ہو سکتا آپ ایک ہو. نہیں سب میں ہے ویسے تو, خیر الحمدللہ کہ اتنا فرق نہیں ہے. 99% جو نا وہ سب کا ایک ہی معاملہ ہے, ایک آپ کی سب کا فرق ہوگا. ثابت کر دیں, میں نے آپ سے موٹی موٹی باتیں بتائی کہ 5 جو آپ نے کہا 5 نمازیں سارے پڑھتے ہیں, 5 تو ہم بھی پڑھتے ہیں, پھر ہم بھی آپ کی طرف ہی ہیں. یعنی میری آواز ڈبل آ رہی ہے, پتہ نہیں پھر ڈبل کیوں آ رہی. میری طرف تو بالکل ٹھیک گونج رہی ہے, میری طرف تو بالکل ٹھیک ہے معاملہ آپ کا.
हेलो जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक, मुझे आपकी आवाज ठीक सुनाई दे रही है और उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जी 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 नहीं, मेरी आवाज सही नहीं है मेरी। जी जी इको, अच्छा नीचे क्या रखा इको, हाँ डबल, और यूट्यूब पे डबल आ रही है आपकी आवाज। आप इसे करेंगे जी जी, वही स्टूडियो तो से मैं निकल के दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के जरिए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, स्टूडियो से निकल के इसी लिंक के जरिए दोबारा ज्वाइन करें। जी फारूक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुनियादी फलसफा अगर पता चल जाए ना कि इख्तलाफ कहते किसे हैं, मिसाल के तौर पे दो किस्म के इख्तलाफात होते हैं। एक होता है तकवे की बुनियाद पर, जिससे रहमत भी कहा गया, जिससे फायदा होता है, उसमें इत्तेहाद पैदा होता है। एक होता है तकवे के फुकदान की वजह से, जिससे उम्मत मोहम्मदिया पारा हो गई, यानी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ इको हो रही है मेरे ख्याल है। इसकी आवाज, एक मिनट फारूक साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही यार, बाकी दोस्तों को आवाज ठीक आ रही है? नहीं, गूंज आ रही है। गूंज यार, क्या चक्कर है सारे? आप फजल भाई बोले दोबारा मैं कॉल करूं? फारूक साहब आप जरा इनकी आवाज सुने, फजल साहब की क्या आपको आवाज गूंज की आ रही है? ठीक आ रही? फारूक साहब सुनिएगा जरा, फजल भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फजल भाई आपको, फारूक साहब आपको आवाज फजल साहब की ठीक आई है, इनकी भी गूंज की आई है? दोबारा बोले। अस्सलाम वालेकुम। इनकी भी इको आ रही है थोड़ी। तो सारे दी इको आ रही है, क्या चक्कर है? एक मिनट मैं स्क्रीन बंद करना हूं, जरा बोलो, आप बोल के जरा, फजल भाई बोले जरा। जी आवाज आ रही है? अब बेहतर है। आपकी भी अब बेहतर है। अब मेरी भी इको नहीं हो रही। फजल भाई इनकी आवाज ठीक आ रही है फारूक साहब की? ये जरा बात करें ना थोड़ी, चंद जुमले, फिर पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अब बेहतर है, अब बेहतर है, काफी बेहतर। दो किस्म के इख्तलाफात हैं। एक होता है तकवे की वजह से इख्तलाफ होना, एक होता है तकवे के फुकदान की वजह से इख्तलाफ होना। गूंज रही आवाज अभी भी? नहीं अब नहीं, अब ठीक है। ठीक है। उसका नतीजा हमें बताता है कि ये तकवे की बुनियाद पे इख्तलाफ है या तकवे के फुकदान की वजह से इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पे तकवे की बुनियाद पे अगर इख्तलाफ हो तो उम्मत तरक्की करती है। कोई भी ग्रुप या कोई भी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। कोई भी उम्मत तकवे की बुनियाद पे अगर इख्तलाफ करती है तो वो महज नजरियाती इख्तलाफ होता है, जाती इख्तलाफ नहीं होता। जी ठीक है फारूक साहब, मैं दोबारा आसिफ साहब की तरफ चलता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपका अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जी आसिफ साहब। जी जनाब बोले। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो इख्तलाफात है ना, इख्तलाफ जो है, अब इख्तलाफ की कई किस्में होती हैं। मसलन मैंने उसकी चंद मिसालें भी दी हैं। मसलन जी जो है वो शलवार है, टखने से कितनी ऊपर करनी है? 1 इंच ऊपर करनी है, 2 इंच ऊपर करनी है? इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। और ये इख्तलाफ रहमत है। हाथ जो है वो कितना, मतलब जो हाथों की उंगलियां हैं वो आपस में, यानी कि मुठियां पोट के रखनी है, उंगलियों में उंगलियां डाल के रखनी है, या किस हाथ रखना है, वो भी, इसमें भी इख्तलाफ हो सकता है। तो इख्तलाफात की किस्म होती हैं, लेकिन इस बात पे इत्तफाक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह आपने बयान कीजिए खत्म नबूवत पे हमारा, हम मुत्तहिद हैं, हमारा इत्तफाक है। तो अगर आप लोगों का इत्तफाक है तो वो नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं जी सारे एक तरफ हैं। किस तरह एक तरफ? आपने मिसालें दी थी, 5 नमाजें पढ़ते हैं तो हम भी 5 पढ़ते हैं। आगे आप 5 पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 पढ़ते हैं। अनुशाक के और लॉरी ग्रुप जो है वो कितनी पढ़ता है? ये उन्हें को जाकर पूछो। क्यों, आप बताइए ना यार, आप ही के 2 लोग हैं। नहीं आप उनसे पूछना, या तो आप ये कहें कि भाई मेरा उनसे ताल्लुक नहीं, मैं उनकी बात नहीं एक मिनट, आप भी एक मिनट, आप भी मिर्जा जी को नबी मानते हैं और लॉरी ग्रुप भी मानता है ना? वो नबी नहीं मानते। अच्छा, वो क्या मानते हैं? वो तो मुजद्दिद मानते हैं।
آپ کی جماعت سے نہیں ہے، بعد میں الگ ہوئے پہلے سے الگ ہیں؟ جی وہ 14 میں الگ ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں کو جا کے پوچھو. نہیں تو اختلاف ہوا نا، پہلے ایک تھے نا. دیکھنا ہمارا تو، میرا یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ ہم سب کا آپس میں اتحاد اور ہمارا بڑا ہم متفق ہے. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. دعویٰ تو پھر مسلمانوں سے آپ بات سنا، آپ کے گھر میں ایک منٹ ایک منٹ آپ کے گھر میں خود تو آگ لگی ہوئی ہے اور دوسروں کی آپ آگ بجانے اور وجہ پوچھ رہے ہیں. بھائی پھر اپنے گھر کی آپ بجا لو یار. دیکھیں آصف صاحب آپ کو بات دوسرے خلیفہ نے اپنی بیٹی سے خود زنا کیا یار، آپ کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ نے انتہائی غلط اور نازیبہ کلمات کہے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا بات آپ نے کی ہے. یہ ایسی بات کی جو یہ انبیاء کے بارے میں، جو انبیاء کے بارے میں لوگ بدزبانی کرتے ہیں، خلفاء کے بارے میں کرتے ہیں، وہی آپ یہ طریقہ بنا رہے ہیں. اس کو بند کریں کیونکہ اخلاقیاتی طور سے گری ہوئی جو بات ہے، یہ مذہب کی بات کرنے آیا ہے یا کردار کشی کرنے آیا ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ، جس بندے کو پتہ لگ گیا کہ میں ہر بات میں بری طرح پھنسا ہوں، میں ہر بات میں بری طرح پھنسا ہوں، میرے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے کردار کشی پہ اترا ہے. اب ایک بات اچھے طریقے سے چل رہی تھی، میں نے کوئی کسی قسم کی حتیٰ کہ میں نے آپ سے کوئی، آپ نے کہا میں بریلوی دیوبندی نہیں، میں نے آپ کی بات کو مانتے ہوئے میں آگے بات چلائی ہے. میں اس کے اوپر کوئی ضد بازی بھی نہیں کی، نہیں پائی تو دسنا میں پھر اگے جانا. کتنی غلط بات ہے یار. آپ کو گھریلو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کے یہی باتیں بیان کرنی ہے. اس چیز کو آپ سنت رسول کہتے ہیں. اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ آپ عاشق رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. کردار کشی کرنا، کریکٹر اساسینیشن کرنا، یہ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے. جب بات نہیں بنی بد زبانی کرنے پہ اتر آئے. جب بات نہیں بنی انتہائی قسم کی کماش قسم کا جناب طریقہ اپنا لیا. کمال قسم کی یار لوگ ہیں آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ گال کسی اور پاس ٹور پہ گیا. میرے کو کسی قسم کا جواب نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو نکال رہا ہوں یہاں سے. اور آپ نے، اور سمجھیں کہ آپ نے یہ خود ہی اپنے آپ کو نکلوایا ہے. اے گال کر کے کس سے بتائیں ہم تو یہ بات سنیں گے نہیں، تو اے میں گال کرنا تو نال نکل جاؤں گا تو تاکہ میری چوک چھٹے. اگر میں آپ نکلا تو کہنا کہ ناس گیا، اے نہیں کریں گا تو میں کہا دوں گا تو میری کوئی تھوڑی بہت عزت رہ جائے گی، تھوڑی بہت. اور یہ عوام کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ بندہ بیچارہ جوتیاں اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہے خدا کے فضل و کرم سے. جو باتیں اس نے کی ہیں ان باتوں پہ خدا کے فضل و کرم سے یہ بندہ جھوٹا پڑا ہے. اپنی بات کر کے اپنی باتوں سے مکرا ہے، اپنے دعویٰ کر کے ان دعووں سے مکرا ہے، اپنے عقیدے بنا کے بتا کے ان عقیدوں سے پھرا ہے، اپنی جناب جھوٹا اتحاد بتا کے ان اتحاد سے پھرا ہے، اور آخر میں بد زبانی کر کے نکل گیا ہے. دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے. اور ساتھ ہی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اس کو اس لنک کے ذریعے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہیں تو وہاں سے لنک کے ذریعے آپ انسٹاگرام پر آ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.